نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ انشاءاللہ بلا تمہید التماس گزار استاذ العلماء مقرر شعلہ بیان واحد خوشحان عظیم نکتہ دار حضرت علامہ مولانا محمد اشفاق عطاری مدنی آپ سے التماس کروں گا کہ اپنے خوبصورت انداز میں آقا علیہ السلام کے حضور اپنے نوکری پیش فرمائیں گے، ان کا شایان شان استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار فصاحت چلے آئیے، نو بہار خطابت چلے آئیے۔ الحمدللہ الحمدللہ لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا مدبرا وآمرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جسے جسے درود پڑھنا آتا ہے وہ بلند آواز سے پڑھے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ رب کریم کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کو سجانے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج کی اس محفل کا انعقاد کیا حضرت علامہ مولانا محمد اویس عطاری المدنی، ان کے والد صاحب اور دیگر احباب نے آج کی اس محفل کا ماشاءاللہ انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد حسن عطاری المدنی ماشاءاللہ اپنے ملفوظات دے رہے تھے، تو انہوں نے بات ہمیں وہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے آخر میں نچوڑ یہ نکال دیا، جب حضور علیہ السلام کی ناموس اور آپ کی محبت اور آپ کی عقیدت کی بات آئے تو پھر حوالے نہیں دیکھا جاتا بلکہ حضور کا عشق اور محبت دیکھا جاتا ہے، پھر حضور کا عشق اور محبت دیکھی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام کا انداز بھی یہی تھا۔ تو انشاءاللہ آج کی اس بزم میں ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ بلند آواز سے کہہ دیجیے ذرا انشاءاللہ، نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، اور یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ ارے کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفلیں ساری، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم قبر میں بھی جائیں گے تو انشاءاللہ محبوب علیہ السلام کے گن گاتے ہوئے جائیں گے۔ اور ایک شاعر نے تو کیا خوب لکھا کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں۔ اب عاشق کی تمنا اور انداز دیکھیے، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ یہ عاشق کی ایک تمنا ہے اور ایک محبت اور ایک پیار ہے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اشاعت کا انداز یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ ڈاکٹر صاحب کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تیسرے پارے کی پہلی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ خالق کائنات کا ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ جو رسول ہیں رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اور پھر فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا منہم من کلم اللہ، اور ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم نے، جن کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بخشا۔
اور بعض ایسے کہ جن کو ہم نے اونچے درجات عطا فرمائے، بہت اونچے درجات عطا فرمائے۔ اب یہاں پر خالق کائنات نے انبیاء اور رسول کے فضائل اور فضیلت کی بات کی کہ جتنے بھی رسول آئے رب نے بھیجے، ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلتیں دی گئی، مگر اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ منصب نبوت و رسالت میں سارے نبی ایک مقام پہ، جو رب نے نبیوں کو نبوت دی اور رسولوں کو رسالت دی، اس اعتبار سے اس کا مقام ایک، مگر پھر بعض کو جو بات پر فضیلت دی رب نے قرآن میں اسی کو بیان فرمایا۔ مگر آج کا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر، کئی ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ سستی کے ساتھ نہیں بیٹھنا، بالکل چوکنے ہو کے بیٹھیے، انشاءاللہ 30 منٹ میری گفتگو، انشاءاللہ اس کے بعد دعائے خیر کی طرف آتے ہیں۔ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری، سارے بولو گے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ یوں تو عیسیٰ بھی ہے، یوں تو عیسیٰ بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، یوسف بھی، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ رب نے جو فضیلتیں، جو مقامات، جو بلندیاں، جو رفعتیں، جو شانیں خالق کائنات نے دیگر انبیاء کو عطا فرمائی، وہ ساری شانیں خالق کائنات نے دامن مصطفیٰ میں جمع فرما دی۔ پھر ہم بابانگے دعا کہیں گے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ انبیاء کو رب نے مبعوث فرمایا۔ دو تین باتیں ہم دیکھیں گے اسی حوالے سے۔ جتنے بھی رسول آئے، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک، خالق کائنات نے تمام انبیاء اور رسول کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ جو بھی رسول آیا، جس بھی رسول کو ہم نے بھیجا، خاص ایک قوم کی طرف بھیجا، جو ان کی زبان والی قوم تھی ان کی طرف بھیجا، خاص ایک قوم۔ جو بھی رسول آئے، جو بھی نبی آئے، خاص ایک قوم کی طرف آئے، ایک قبیلے کی طرف آئے، ایک خطے کی طرف آئے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے لقد ارسلنا نوحا الى قومه، تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ ولوطا اذ قال لقومه، جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جب ہم نے جناب شعیب کو قوم مدین کی طرف بھیجا۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، جب ہم نے حجت و دلیل بنا کر جناب ابراہیم کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، جب ہم نے صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے جناب عیسیٰ کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، جو بھی نبی آئے، جو بھی رسول آئے، وہ جناب آدم ہو، وہ جناب شیس ہو، وہ جناب داؤد ہو، وہ جناب یحییٰ ہو، وہ جناب ادریس ہو، وہ جناب سلیمان ہو، وہ جناب یوسف ہو، وہ جناب یونس ہو، وہ جناب یحییٰ ہو، وہ جناب ابراہیم ہو، وہ جناب اسماعیل ہو، وہ جناب موسیٰ ہو، وہ جناب اسماعیل ہو، وہ جناب عیسیٰ ہو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی نبی آئے، خالق کائنات نے اعلان فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے ہر نبی کو خاص ایک قوم کی طرف بھیجا، ایک خطے کی طرف بھیجا، ایک علاقے کی طرف بھیجا۔ اٹھائیے بخاری کی روایت کو، تیرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کان النبی یبعث إِلَىٰ قَرْيَتِهِ وَلَا يَعْدُوهَا، جو بھی نبی آتا خاص ایک بستی کی طرف آتا تھا، جو اپنی بستی سے اگر تجاوز نہیں کر سکتا تھا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو بھی نبی آئے، جو بھی رسول آئے، خاص ایک قوم کی طرف آئے، ایک خطے کی طرف آئے، ایک علاقے کی طرف آئے۔ مگر جب باری آئی تیرے اور میرے آقا کی بعثت کی، جب باری آئی امام الانبیاء کی تشریف آوری کی، تو خالق کائنات نے یہ نہیں فرمایا محبوب ایک قوم کی طرف بھیج رہا ہوں، ایک خطے کی طرف بھیج رہا ہوں، ایک علاقے کی طرف بھیج رہا ہوں۔ ارے نہیں، خالق کائنات نے قرآن میں اعلان فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
लिन्नासी बशीरम व नज़ीरा, महबूब हमने आपको तमाम इंसानों की तरफ बशीर और नज़ीर बनाकर भेज दिया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासी, तमाम इंसानों की तरफ। दूसरी आयत करीमा को उठाइए, 13वां मेरा रब इरशाद फरमाता है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन। बुलंद आवाज़ से ज़रा सुभान अल्लाह। लियकूना लिल आलमीन, तमाम आलम के लिए, वो आलम जमादात हो, वो आलम नबातात हो, वो आलम हवानात हो, वो आलम असफल हो या आलम आला हो, खालिक कायनात ने इरशाद फरमा दिया, लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा, महबूब हमने आपको तमाम आलम के लिए डर सुनाने वाला बनाकर भेज दिया है। और मेरे इमाम ने जब कलम उठाया तो मेरे इमाम क्या खूब लिखते हैं कि आपका ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए। बुलंद आवाज़ से कहिए ज़रा सुभान अल्लाह। आपका ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हवाएं यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, असालत कुल, अमामत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, खलीलो नजी, मसीहो सफी, खलीलो रबी, अतीको वसी, खलीको अली, सना की ज़बा तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए भी हन बे ऐसे बीनन, ये अम्नो अमा तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, जमीन और फलक, सबक को सबक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, सदा वो चले, ये बाग भले, वो फूल खिले, ये दिन हो भले, इबाके भले, सलामे खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे खत्म नबूवत। सबा वो चले, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, निभा के तले, सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। जितने भी नबी और रसूल आए, खास एक कौम खिले इलाके की तरफ आए, मगर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम आलम की तरफ डर सुनाने वाले बन के रब ने उनको भेजा था। तो फिर हम कहेंगे ना कि यूं तो सारे नबी, बोलो जरा यार, यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मगर सरबरे अंबिया तेरी, सरबरे अंबिया तेरी क्या बात है। यूं तो ईसा भी है, मूसा भी है, यूसुफ भी, मगर सरबरे अंबिया तेरी क्या बात है। खालिक कायनात ने महबूब अलैहिस्सलाम को वो मकाम अता किया। और अगर महबूब अलैहिस्सलाम की बेइज्जत को इस एतबार से देखें कि जितने भी रसूल और नबी आए, खालिक कायनात ने तमाम रसूलों के बारे में, नबियों के बारे में ये फरमाया कि हमने इनको मोजज़ात देकर भेजा है। बुलंद आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। इनको मोजज़ात देकर भेजा, निशानियां देकर भेजा, 2 3 4 निशानियां, मोजज़ात। जितने भी अंबिया और रसूल आए उनको मोजज़ात रब ने देकर भेजा। मगर जब इमामुल अंबिया की बारी आई तो रब ने ये नहीं फरमाया कि मोजज़ात देकर भेजा है, बल्कि रब ने फरमाया हमने तो महबूब को मोजज़ा बनाकर भेजा है। खालिक कायनात ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लामा आदम अस्मा के जरिए इल्म सिखाया। तवज्जो कीजिएगा बात पे। जनाब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लामा आदम अस्मा के जरिए इल्म सिखाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कश्ती का मोजज़ा अता किया। हजरत सालिह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उठने का मोजज़ा अता किया। हजरत इब्राहीम के लिए नार को गुलजार कर दिया। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पत्थर को काटने वाली छुरी के नीचे भी महफूज रखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जदे बैदा और असा का मोजज़ा अता किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अंधों को अखियारा करने का, मुर्दों को जिंदा करने का और कोड़ियों को शिफा याब
کرنے کا معجزہ عطا کیا. الغرض کسی نبی کو ایک معجزہ عطا کیا, کسی کو 2 معجزے عطا کیے, کسی کو 3 معجزے عطا کیے, کسی کو 4 معجزے عطا کیے. مگر جب باری جائے تیرے اور میرے آقا کی, ارے جب باری جائے امام الانبیاء کی, تو ایک معجزہ نہیں, 2 معجزے نہیں, 3 معجزے نہیں, 4 معجزے نہیں. خالق کائنات نے قرآن میں اعلان فرما دیا, قد جاءکم من ربکم محبوب, ہم نے آپ کو سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا ہے. ارے میرے آقا سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ ہے. ان کے بال معجزہ, ان کی پیشانی معجزہ, ان کی آنکھیں معجزہ, ان کی پھبیں معجزہ, ان کا عمامہ معجزہ, ان کے رخسار معجزہ, ان کی داڑھی معجزہ, ان کے ہونٹ معجزہ, ان کی زبان معجزہ, ان کے دانت معجزہ, ان کا لعاب دہن معجزہ, ان کے ہاتھ معجزہ, ان کی انگلیاں معجزہ, ان کے بازو معجزہ, ارے ان کا سینہ معجزہ, ان کا پسینہ معجزہ, ان کے قدموں کی برکت سے ان کا مدینہ بھی معجزہ. جزب القلوب کے اندر علامہ شاہ عبداللہ کے محدث دینے میں لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان تو وہ شان تھی نا, کسی کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے پھر شفا ملتی تھی. فرماتے میرے آقا کے مدینے کی شان یہ ہے, کوئی کوڑ کا مریض مدینے چلا جائے اور مدینے کی مٹی کو اپنے منہ پر مل لے, اللہ اسے بھی شفا عطا فرما دے گا. کیونکہ مدینے دی مٹی دوائی تو وقت دے. کہو ذرا سبحان اللہ بلند آواز سے. مدینے دی مٹی دوائی تو وقت دے, تے کیڑی شے نبی دی کٹائی تو وقت دے. اور سائنہ نٹواں دے گھٹ شفیرہ میرے آقا دا نام مٹھائی تو وقت دے. حضور کے مدینے کی بات کریں تو لوگ تو کہتے ہیں مدینے میں کیا ہے, جس طرح بات کی جاتی ہے وہ مکے میں جاتے, مکے سے پھر واپس مدینے جاتے ہی نہیں, مدینے میں کیا ہے. اور مدینے کو دیکھنے کے لیے بھی حضور کا عشق و محبت کا ہونا بڑا ضروری ہے. نبی دی چٹائی کے دری کیڑی چیز ہے, نبی دی چٹائی کے دری کیڑی چیز ہے, تے حبشی بلال اگے پری کیڑی چیز ہے. نبی دی چٹائی اگے دری کیڑی چیز ہے, تے حبشی بلال اگے پری کیڑی چیز ہے. ہوئے جے ایمان والی اکھ تے پھر پتہ لگدا او مدینے دے پہاڑاں اگے مری کیڑی چیز ہے. محبوب علیہ السلام کا عشق و محبت تو چاہیے نا, کہ حضور کا عشق, ہم مدینے کو بھی مانتے حضور کی نسبت کی وجہ سے, وہ پہلے یسرب تھا. مگر جب امام الانبیاء نے اپنا قدم رجا فرمایا, اب وہ یسرب نہیں بلکہ وہ مدینہ منورہ بن چکا تھا. تو حضور علیہ السلام جو تشریف لائے وہ سراپائے معجزہ بن کر تشریف لائے. اور حضور سراپائے معجزہ کیسے تھے, ایک معجزہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. محبوب علیہ السلام سراپائے معجزہ, سر سے پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا, لوگ آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے, مگر کچھ لوگ جو کہ ایک تعداد تھی جو آپ کی مخالفت بھی کر رہی تھی, اور ابو جہل ان میں پیش, اور ان کی مخالفت کے باوجود بھی لوگ محبوب علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو رہے تھے. مگر جب ان کی کسی بھی اعتبار سے بات نہ بنی تو ان کا ایک بڑا تھا حبیب بن مالک یمنی, جو یمن کا رہنے والا تھا, اور مکے والے کوئی بھی فیصلہ پنچایت کرتے تو حبیب بن مالک یمنی کو بلاتے. اب ابو جہل نے پیغام بھیجا حبیب بن مالک یمنی کو اور کہا کہ یہاں پر آئیے, یہاں پر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ کہتے ہیں کہ خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرو, بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو اور مجھے اللہ کا رسول مانو. آپ آئیے اور ان کے ساتھ گفتگو کیجئے, ان کے ساتھ کلام کیجئے اور ان کو لاجواب کرنا ہے. حبیب بن مالک یمنی یمن سے مکے پہنچا, اور اگر ابو جہل سے کہتا ہے کہ کون ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, مجھے ان کے سامنے لے چلیے. جب حبیب بن مالک یمنی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ ہیں اللہ کے آخری نبی؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا آخری نبی ہوں, خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرو, بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو اور جنت کے راستے پر گامزن ہو جاؤ. حبیب بن مالک یمنی چونکہ ابھی مسلمان نہیں تھا, ابھی کافر تھا. اب کافر کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کو رب نے اختیارات عطا فرمائے ہوتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کیا خوب لکھ دیا کہ سچی بات سکھاتے یہ ہے. کہیے ذرا سبحان اللہ بلند آواز سے.
سچی بات سکھاتے یہ ہیں اور سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں اور اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں اور مرکب میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں اور ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آہ آہ کہہ کے بلاتے یہ ہیں اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ساری کثرت پاتے یہ ہے اور رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. کافر کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کو رب نے اختیارات عطا فرمائے ہوتے ہیں. حبیب کہتا ٹھیک ہے ہم آپ کی بات کو مانیں گے مگر میں 2 باتیں لے کر آیا. کتنی باتیں؟ یہ 2 باتیں لے کر آیا. میرے محبوب سراپائے معجزہ سر سے پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ. کہتا میں 2 باتیں لے کر آیا ہوں نبی کے علاوہ ان باتوں کو کوئی پورا کر ہی نہیں سکتا. وہ بھی یہ جانتا تھا. میرا کل اسلام سے فرماتے ٹھیک ہے بولو کون سی 2 باتیں. کہتے پہلی بات تو یہ جو لوگ آپ کی نبوت کے قائل نہیں جو آپ کو نبی نہیں مانتے وہ نعوذ باللہ من ذالک آپ کو جادوگر کہتے ہیں اور یہ بات مسلم ہے کہ جو جادو ہے وہ زمین پر چلتا ہے آسمانوں پر جادو اثر نہیں کر سکتا. اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو یہ جو آسمانوں کا چاند ہے اس کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجیے. رکھا فرماتے ٹھیک ہے. دوسری بات اب اس کافر کا عقیدہ دوسرا عقیدہ دیکھیے. وہ کہتا ہے کہ دوسری بات میں اپنے دل کے اندر رکھ کر آیا ہوں نبی کے علاوہ اس بات کو جانے گا بھی کوئی نہیں پہچانے گا بھی کوئی نہیں اور اس کام کو کرے گا بھی کوئی نہیں. وہ جانتا تھا کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کو رب نے غیب کی خبریں عطا فرمائی ہوتی ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جبکہ خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. کہتے پہلی بات چاند کو 2 ٹکڑے کر دے. میرا کل اسلام نے فرمایا حبیب دیکھ چاند کی طرف. ارے چاند تو پہلے ہی منتظر تھا. چاند تو پہلے ہی انتظار میں تھا. ارے وہ چاند جو بچپن میں محبوب علیہ السلام کے ساتھ کھیلا کرتا تھا. آپ کے چچا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بچپن میں آپ کا بڑا کمال دیکھا. میرا آقا فرماتے ہیں کیا کمال دیکھا؟ عرض کرتے ہیں کہ جب میں آپ کو آپ کے جھولے کے اندر دیکھتا تھا تو جب آپ اپنے جھولے کے اندر ہوتے تھے تو آپ کا ہاتھ اس طرف ہوتا تو آسمانوں کا چاند اسی طرف ہو جایا کرتا تھا. آپ کا ہاتھ اس طرف ہوتا آسمانوں کا چاند اسی طرف ہو جایا کرتا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں ہاں چچا یہ چاند بچپن میں میرے ساتھ کھیلا کرتا تھا. میں کسی بات پہ رونا چاہتا تو یہ مجھے رونے سے روکا کرتا تھا. میرا آقا فرماتے ہیں دیکھو چاند کی طرف. حضور نے اشارہ کیا اور سبھی نے دیکھا کہ چاند نے اپنا سینہ چاک کر دیا. چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. میرا آقا فرماتے ہیں حبیب دیکھ چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں اور دیکھ میں نے تیری پہلی بات پوری کر دی ہے. اور دوسری بات اب توجہ سبھی کی چاہوں گا. میرا آقا فرماتے ہیں دوسری بات توجہ ہے سبھی کی. بلند آواز سے کہتے ہیں ذرا سبحان اللہ ایک دفعہ. اس بات کا پورا لطف لینا آپ لوگوں نے. میرا آقا فرماتے ہیں حبیب دوسری بات جو تو اپنے دل کے اندر رکھ کر آیا ہے کیونکہ حبیب بن مالک یمنی نے کہا تھا نا کہ میں بات اپنے دل کے اندر رکھ کر آیا ہوں. میرا آقا فرماتے ہیں جو تو بات اپنے دل کے اندر رکھ کر آیا ہے اس بات کو ظاہر کروں یا وہ کام ہی کر ڈالوں. جان بھی لیا بات کیا ہے. حبیب کہتا ہے وہ کام ہی کر ڈالے. میرا آقا فرماتے ہیں حبیب جب تو گھر سے چلا تھا تیرے دل میں تمنا تھی. تمنا کیا تھی کہ میں مکے جا رہا ہوں اگر وہ واقعی اللہ کے نبی ہوئے تو ان سے میں دعا کرواؤں گا. دعا کو میں کیا کروانی تھی کہ میرے گھر میں ایک بچی ہے وہ بچی ایسی جو آنکھوں سے نبینا ہے زبان سے بول نہیں سکتی کانوں سے سن نہیں سکتی ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی پاؤں سے چل نہیں سکتی وہ گوشت کا لوتھڑا ہے. اگر وہ واقعی اللہ کے نبی ہوئے تو ان کی دعا کی برکت سے میری بچی کو شفا ملے گی. میرے آقا فرماتے ہیں اے حبیب جا تیری بچی کو شفا عطا کر دی گئی ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت. اے حبیب جا تیری بچی کو شفا عطا کر دی گئی ہے. حبیب نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوا گھر کے اندر آتا ہے دستک دی دروازہ کھلا بچی نے دروازہ کھولا
حبیب کہتا ہے تو کس کی بچی میرے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ تو گویا کہ بچی نے جواب دیا کہ ابا حضور اب اپنی بیٹی کو نہیں پہچانتے، اپنی بیٹی کو نہیں پہچانتے۔ بیگا فرماتا ہے حبیب بن مالک جبری کہتا ہے کہ تبدیلی کیسے؟ بچی کہتی ہے ابا حضور آپ مکے گئے، آپ مکے گئے، مکے جا کر چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، جس آقا نے چاند کو 2 ٹکڑے کیے تھے وہی آقا گھر میں آئے، کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کر گئے، مجھے ہاتھ پھیر کے شفایاب بھی کر گئے۔ تو محبوب علیہ السلام سراپا معجزہ، انبیاء آئے معجزات لے کر آئے، مگر تیرے اور میرے محبوب معجزہ بن کر تشریف لائے۔ تو پھر ہم کہیں گے نا کہ یوں تو سارے نبی، یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، یوں تو عیسیٰ بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، یوسف بھی، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ محبوب علیہ السلام کی ذات کی اگر بات کریں آپ کے نام کی اور موضوع اختتام کی طرف، نام اگر فیملی میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اولین کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ایسا نام رکھا جائے جو پوری فیملی میں کسی کا نہ ہو، سب سے الگ تھلگ نام ہونا چاہیے۔ مگر محبوب علیہ السلام کے نام کی برکت اس میں محمد کی سنو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے بیٹے کا نام محمد ہوگا وہ بیٹا کل قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت بھی کرے گا، اپنے ساتھ جنت کے اندر بھی لے کر جائے گا۔ حضور کے نام پر نام رکھنا، حضور کے نام کی برکت اگر آپ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، من حیث الاسم، نام کے معنی کے اعتبار سے، نام کے معنی کے اعتبار سے بعض بندوں کے نام ہوتے ہیں وہ اسم و مسمى ہوتے ہیں، جیسا نام ویسی خصوصیت، بات کو سمجھنا ہے ساروں نے، جیسا نام ویسی خصوصیت۔ ایک بندے کا نام ہے عابد، عابد کا معنی عبادت گزار، عبادت کرنے والا، اگر وہ واقعاتاً عبادت کرنے والا ہے تو یہ اسم و مسمى، جیسا نام ویسی خصوصیت۔ اب نام تو عابد ہے مگر وہ نماز کی طرف ہی نہیں آتا، اب وہ اسم و مسمى نہیں ہے، نام تو عابد ہے، کام عابدوں والے نہیں۔ اگر ہم، میں نے جس طرح شروع میں عرض کیا کہ منصب نبوت و رسالت میں سارے نبی ایک مقام پہ، مگر بعد میں رب نے بعض کو بعض پر فضیلتیں دی، اور نام کے اعتبار سے فضیلت امام الانبیاء کی دیکھیے گا۔ نام کے معنی کے اعتبار سے اگر انبیاء کے ناموں کے معنی کو دیکھیں، انبیاء کے ناموں کے معنی کو دیکھیں تو نام کے معنی کے اعتبار سے کسی کی بھی فضیلت ظاہر نہیں ہوتی۔ اگر نام کے معنی کو دیکھیں، آدم، آدم ہمارے باپ ابو البشر، آدم کا معنی ہے گندمی رنگ والا۔ ہم نہ کہیں کہ فلاں بندہ گندمی رنگ والا ہے تو نام سے کوئی فضیلت ظاہر نہیں ہوگی۔ موسیٰ، اللہ کے نبی کلیم اللہ، اگر نام کے معنی کو دیکھیں تو موسیٰ کہتے ہیں پانی سے نکلا یا پانی سے نکالا گیا۔ اب نام کہیں کہ فلاں بندہ پانی سے نکلا یا پانی سے نکالا گیا تو نام سے کوئی فضیلت ظاہر نہیں ہوگی۔ یعقوب، اللہ کے نبی تو ہے مگر یعقوب کے معنی کو دیکھیں، یعقوب کہتے ہیں پیچھے آنے والا، ہم نہ کہیں کہ فلاں بندہ پیچھے آنے والا ہے تو نام سے کوئی فضیلت ظاہر نہیں ہوتی۔ عیسیٰ اللہ کے نبی ہے، کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے، مگر نام کے معنی کو دیکھیں، عیسیٰ کہتے ہیں شربتی رنگ والا، نہ کہیں کہ فلاں بندہ شربتی رنگ والا ہے تو نام سے کوئی فضیلت ظاہر نہیں ہوتی۔ مگر جب آتا ہے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اٹھاتے ہیں عربی لغت، عربی لغت ہمیں بتاتی ہے کہ محمد کسے کہا جاتا ہے۔ ارے محمد کہتے ہیں الذی یحمد حمدا بعد حمد، مرۃ بعد مرۃ، کرۃ بعد کرۃ، بلا انفصال۔ ارے محمد تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی ہر وقت تعریف اور تعریف ہی بیان کی جا رہی ہو۔ محمد تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی ہر وقت تعریف اور تعریف ہی بیان کی جائے۔ اور جب حضور علیہ السلام کے مبارک چہرے کو دیکھا گیا اور حضور کی ذات کو دیکھا گیا تو پھر جس نے جس اعتبار سے دیکھا، جنہوں نے قریب بیٹھ کر حضور کے حسن کو دیکھا تو انہوں نے تعریف کیسے کی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جناب جابر بن سمرہ کیا بیان فرماتے ہیں، 14ویں رات ہے، چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، دور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
कभी तो मैं 14वीं के चांद को देखता, कभी हुजूर के बंदुहा के मुखड़े को देखता, कभी चांद को देखता, कभी हुजूर के बंदुहा के मुखड़े को देखता। अब अल्फाज तरकीब क्या पाते हैं, कहते कल का बारी लैलतल बद्री लम अरा मिसलहु क़ब्लहु फला बअदहु। कहते कभी 14वीं के चांद को देखता, कभी हुजूर के मुखड़े को देखता। फैसला मैंने यह किया कि मेरे आका तो 14वीं के चांद से भी ज्यादा सोने लग रहे थे। फिर सोने में किस तरह के, लम अरा मिसलहु क़ब्लहु फला बअदहु। हुजूर जैसा सोना ना पहले कभी देखा है ना बाद में कभी देखा है। और जब इसका तर्जुमा पंजाबी में जनाब आजम चिश्ती ने किया, आजम चिश्ती ने जब पंजाबी में इसी का तर्जुमा किया, वो लिखते हैं कि तू हल्ले मेरा यार नहीं दिखा। कई जरा सुभान अल्लाह बुलंद आवाज़ से, तू हल्ले मेरा यार नहीं दिखा कि जिन्नू वेख के चल शर्मावे ते अद्धी राती दिल चढ़ जावे, जो रुख तो नकाब हटावे ते जियो खोले पेच जुल्फ दे ते राही राह भुल जावे ते नैन नशीले मस्त रसीले विच सोहना कदम सुहावे ते अख उगड़े ते अज पे जापे जिवें मैं खाना खुल जावे ते तौबा तौबा हुस्न सजदा ओ चांद ना चली जावे ते पिछली दर्दी रिश्क ना मारे अदबी हो जावे ते जियो रखे पैर धरती ते धरती निसफ जावे ते इल्म अल्लाह ने ऐना दिता कि अकला विच ना आवे ते अकल अल्लाह ने ऐनी दिती कि इल्म विच ना आवे ते आज़म ऐना सोना माही सुन किधरे नजर ना आवे। आज़म ऐना सोना माही सन किधरे नजर ना आवे। महबूब अलैहिस्सलाम के नाम की अगर बात करें तो अंबिया को जो नाम अता हुए, नामों के माना के एतबार से फजीलत नहीं, अंबिया होने के एतबार से फजीलत है, मगर रब ने महबूब को जो नाम अता किया वो नाम भी तमाम फजीलतों का हामिल है। तो फिर हम कहेंगे ना कि यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरबरे अंबिया तेरी क्या बात है। यूं तो ईसा भी है, मूसा भी है, यूसुफ भी, मगर सरबरे अंबिया तेरी क्या बात है। इस मजमून को लेके बैठे तो बड़ा वक्त दरकार है, मगर मेरा मौजू इख्तिताम की तरफ महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और इश्क की बात करें तो आज की महफिल को सजाना हुजूर की मोहब्बत में बैठे हैं, हुजूर के इश्क में ही बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह महबूब अलैहिस्सलाम से प्यार की वजह से हम बैठे हैं, मगर जरा इस मोहब्बत का हम जायजा इस एतबार से भी ले सकते हैं कि क्या महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को हम अमली जामा भी पहनाते हैं या सिर्फ गुफ्तार की हद तक है। एक सोचने की बात है। अगर एक बात को सहाबा इकराम का अंदाज क्या था, जिनकी हर अदा सुन्नत मुस्तफा, वो तो कोई भी अमल करते मोहब्बत रसूल के तराजू में तोलते, महबूब ने किया या नहीं किया तो फिर कैसे किया था। और हुजूर की अदा को अदा भी करते तो किस एतबार से करते। जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तवाफ़े खाना काबा कर रहे हैं, तवाफ करते करते हजर अस्वद के सामने आते हैं और क्या फरमाते, आप फरमाते इन्नका हजरुन ला तनफउ वला तदुरु वलौला इन्नी रायतु रसूलल्लाह युकब्बिलुका मा कब्बलतुका सुम्मा कब्बलहु। फरमाते हजर अस्वद तो पत्थर है, ना नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, तुझे मैं इस वजह से नहीं चूम रहा कि तू जन्नत से आने वाला पत्थर है, तुझे चूमने की वजह यह तुझे मेरे मुस्तफा करीम ने चूमा है। उनका अंदाज तो ये था। और वही आका अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। हम गौर करें कि हम में से कितने जो 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले, 5 वक्त नमाज का इत्मीनान कौन करता है, ये एक सोचने की बात है। तो आज मिलाद का पैगाम ये है कि मिलाद वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा-ए हसना पर अमल किया जाए, उनकी तालीमात को सामने रख के अपनी जिंदगी गुजारी जाए। तो आज के मिलाद का पैगाम लेकर जाइएगा कि इंशाअल्लाह आइंदा इंशाअल्लाह हम 5 वक्त नमाज अदा करेंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए महफिल में आप 2-4 घंटे बैठे, ये हुजूर की मोहब्बत में बैठे हैं। अगर उन्हीं की मोहब्बत में अगर हम 24 घंटे में से कुछ 1.5-2 घंटे 5 वक्त नमाज के लिए निकाल लें तो वो महबूब अलैहिस्सलाम हमसे कितने खुश होंगे। तो इंशाअल्लाह आइंदा 5 वक्त नमाज का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। और ये सोच के फिक्र मिलेगी हमें जब हम ऐसे अफराद के पास बैठे। तो दावत इस्लामी आपके सामने है और दावत इस्लामी का एक फैजान आपके सामने, हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अवैस अफ्तारी अल-मदनी आपके सामने। ये पढ़ने के लिए हमारे पास, जब हम मुल्तान में थे तो हमारे पास पढ़ने के लिए आए थे, छोटे से चुनने मुन्ने से होते थे। मगर आज देखिए कि अच्छे माहौल के अंदर आए, इनके वालिदैन ने इन पर कोशिश की और इनको भेजा
اور ماشاءاللہ اب یہ عالم بن چکے ہیں اور عالم بننے کے بعد آگے عالم بنا رہے ہیں اور پورا ادارہ ان کے ہینڈ اوور ہے اور یہ پورا ادارہ چلا رہے ہیں دعوت اسلامی کے ذریعے اہتمام کیا ہے کہ جب ہم اچھوں کی صحبت اختیار کریں گے تو چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا سودا پاویں مولا نہ لئیے بھلے اور ہزارہ تے برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا تے کپڑے پاویں کچھ بھئیے تے جن کا پہن ہزارہ اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہمیں اچھائی ہی ملے گی نا اب اچھا ماحول آپ کے پاس الحمدللہ علماء اہل سنت کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے دعوت اسلامی کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے تو اس طرح اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ رہیے تو انشاءاللہ آپ خود کو بھی محبوب علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ملے گا حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ ملے گا اور آپ اپنی اولاد کو اپنے رفقا کو بھی آپ اس طرح لانے والے بن جائیں گے خالق کائنات عز و جل آپ کو میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے اویس بھائی نے آج کی محفل کا انعقاد کیا اللہ تعالیٰ ان کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں قبلہ استاد محترم اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرما رہے تھے دعا فرمائیں کہ اللہ ان احباب کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر ایسے ہی قائم و دائم فرمائے اپنے ایوان میں آخری ثناخان مصطفیٰ الحافظ القاری محمد عبد الرحمن اتاری جامی صاحب ان کی بارگاہ میں التجا کروں گا کہ آپ آئیں اور آقا علیہ السلام کے حضور اپنی نوکری پیش فرمائیں ایک دفعہ گاجوج کے بولیے ذرا نعرہ تکبیر نعرہ انج نہیں میرا ویر ہاتھ اٹھا کے بولو نا ذرا نعرہ تکبیر استاد صاحب کا میں دوبارہ پھر شکریہ ادا کروں گا اپنے دونوں اساتذہ کا کہ استاد صاحب تشریف لائے استاد صاحب اکاڑا سے تشریف لائے سفر کافی ہے استاد صاحب نے واپس جانا ہے اور صبح پیر شریف ہے ہماری جامعۃ المدینہ کی اتوار کی چھٹی ہوتی ہے تو انہوں نے صبح جا کر پڑھانا بھی ہے تو استاد صاحب نے حکم فرمایا کہ میں جانا ہے میں نے تو یہ ابھی ہمارے ایک نعت خواں جو مہمان بورے والا سے تشریف لائے وہ رہتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد ختم شریف اور دعا آپ احباب تشریف رکھیں جس طرح محبت سے بیٹھے ہیں چند لمحوں کی انشاءاللہ ان کی حاضری ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ ختم اور دعا السلام علیکم اے خالی آئے ہو تو جولیاں بھر کے لے جاؤ اجڑے کھڑے نے یکدم اتھی بہ جاؤ انشاءاللہ محفل دا دوبارہ آغاز ہوئے گا قبلہ کاری سب تشریف فرما ہو گئے نہیں اے ذرا دو قدم نزدیک آ جاؤ نا محفل دا ایک ماحول بن جائے انشاءاللہ میں اپنے وان دے اندر آخری ثنا خان ایک قطاری سب پہ بھاری انشاءاللہ وہ اپنی نوکری پیش فرمائیں گے بڑی دور سے سفر کر کے آئے ہیں ایک باری بول چھوٹا ذرا سبحان اللہ انہاں دا سفر ویکھو تے اپنی سبحان اللہ ویکھو انج لگدا پیا جویں دیگاں نوں دم دتا ہوئے انج نہیں یکدم سارے بولو ذرا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید سب نبی آئے شدت کی دھوپ ابر کرم بن گئی ڈوبے ہوئے سحر سے اجالے ابھر گئے جب رکھا دنیا میں میرے آقا نے قدم پھول ڈھونڈتے تھے شاخوں سے کانٹے کدھر گئے پھول ڈھونڈتے تھے شاخوں سے کانٹے کدھر گئے اپنے وان میں آخری سراخان مصطفیٰ برے والا کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے عظیم سراخان مصطفیٰ دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے لب پہ آقا کی نعت ہوتی ہے حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد عبد الرحمن جامی اتاری آپ سے التماس کروں گا کہ آقا علیہ السلام کے حضور مدح سرائی فرمائیں گے ایک دفعہ گجوت کے انہوں نے استقبال کرنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ میری حاضری کوئی لمبی چوڑی نہیں ہوگی تو
دوستوں نے محبت کا اظہار فرمانا بھی ہے اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے، نماز فجر بھی ادا کرنی ہے، تو محبت اس طرح کی ہونی چاہیے کہ پتہ چل جائے کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل میں بیٹھے ہیں۔ تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب پاک ہون پڑھیا نا، ایویں نہیں، ایویں پڑھنا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا میرا امتی میری ذات تے پیار نال تے محبت نال درود پڑھدا ہے، مفہوم حدیث پاک دا سن آقا فرمایا کہ میں اوندا درود خود سندا میں اوندا درود خود سندا میں وہ چہرے دیکھنا چاہواں گا کہ کیڑا کیڑا چہرہ چاہندا ہے کہ میرا درود یار میرے سرکار سن تو محبت نہ تسی پڑھنا میں ویکھاں گا کیڑا کیڑا چاہندا کہ میرا درود میرے سرکار سن مل کر پڑھو صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب تربت میں ہوگی دین رسول انام کی عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی دوبارہ درود پاک پڑھ لے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے جنہ جنہ دا دل سرکار نے روشن فرمایا مل کر پڑھ لو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم
جاتا ہے والے کے راستے میں ہے جب جاتا ہے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے 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 والے نور والا آ گیا نور لے کر آ گیا سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے کیسا نور چھایا ہے اب اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر مل کر پڑھیے گا میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے 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 تو زندہ واللہ تو زندہ واللہ تو زندہ واللہ تو زندہ واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا سب کہنے سبحان اللہ پنجابی میں پڑھوں گا آمد کا کلام اس محفل کو سجایا اس محفل کے لیے سارے جنگ بچ پیا نے پکارا حضور دا میلاد آ گیا حضور دا میلاد آ گیا سارے جگ بچ پیا نے پکارا حضور دا میلاد آ گیا حضور دا میلاد آ گیا
جشن حضور دا منا کے میں بھی اپنے کانوں سوارا حضور دا مینا آ گیا حضور دا مینا آ گیا میں بھی اپنے کانوں سوارا حضور دا مینا آ گیا حضور دا مینا آ گیا سرکار کی آمد مرحبا مدھار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا ذرا اونچا بولو مرحبا اور اونچا بولو مرحبا سونے کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا یاسی کی آمد مرحبا طه کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا آیا جنتی بغارا حضور دا مینا آ گیا حضور دا مینا آ گیا آ گیا یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے گے یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے گے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ یا رسول اللہ آخر میں ماں کی شان کے دو شیر اس کے بعد گانا چاہوں گا ترگی دے سنو کیڑے مائے ترگی دے سنو کیڑے مائے سننے گو ویڑے مائے ترگی دے سنو کیڑے مائے سننے گو مڑنا لبا مٹھا پانی مڑنا لبا مٹھا پانی لکھاں کھونے کیڑے مائے لکھاں کھونے کیڑے مائے سنے ویڑے مائے ترگی دیس نو کیڑے مائے سنے ویڑے مائے
فرمایا تے کر لو خدمت مادی تے جتنے کعبہ تک نہ ہووے او تکلب صورت مادی ترگی دیس نو کھیڑے مائے سنے ماں کی شان قاری صاحب کلام پڑھ رہے تھے. قاری صاحب سے میں نے ہی عرض کیا تھا کہ الحمدللہ ہماری والدہ تو زندہ ہے, اللہ پاک میری والدہ کو درازیوں میں بالخیر دے, لیکن میری دادی اور میری نانی نہیں, اور الحمدللہ جو ہمیں نانی اور ماں دادی کا پیار ملا ہے اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں الحمدللہ یہ دونوں ہستیوں کا پیار ملا ہے. قاری صاحب سے میں نے ہی عرض کیا تھا, میں نے کہا دو شعر جو ہے دو ماں کی شان میں پڑھیے گا. آخر کے اندر میرے چاچو کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ باپ کے جو بھائی ہوتے ہیں وہ بھی باپ کی جگہ پر ہی ہوتے ہیں, کہ ان کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی شریعت نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. بے ختم کا سامان بھی آ جائے گا, اور چاچو جو ہے انشاءاللہ چند شعر نعت شریف بھی آپ کو سنائیں گے. چاچو محمد ریاض. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب لگانا ہے, جو رب دو عالم کا محبوب لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. ایک میں
پر قربان زمانہ ہے۔ اللہ نے کہا جبرائیل کعبے پہ لگا جھنڈے، اللہ نے کہا جبرائیل کعبے پہ لگا جھنڈے، سرکار کی آمد ہے دنیا کو بتانا ہے، ایک نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ہم شناس بھی تم ہی ہو، دل کے پاس بھی تم ہی ہو، دل کے آس بھی تم ہی ہو، دل کو راس بھی تم ہی ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اے نور ہر دو عالم، اے رحمت زمانہ، اے نور ہر دو عالم، اے رحمت زمانہ، کر لو قبول میرا یہ سلام عاجزانہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ پوری یا رب یہ دعا کر امداد آقا پہ جا کر، پہلے کچھ آنسو بہا کر، پھر کہیں سر کو جھکا کر، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تمام دوست تشریف رکھیں، ختم شی پڑھا جائے گا، تشریف رکھیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. حضرات محترم اعلان سماعت فرما لیں. 3 نومبر 27 ربیع الاول شریف ہمارے علاقے کی جو مسجد ہے جامع مسجد الکوثر کے اندر محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں خصوصی خطاب خطیب اہل سنت محقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری عبدالغفار سیالوی صاحب گجرانوالہ سے تشریف لا رہے ہیں. تمام دوست احباب اہل محلہ جو میری آواز کو سن رہے ہیں اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ضرور اس میں ضرور شرکت فرمائیں گے نا انشاءاللہ. 3 نومبر 27 ربیع الاول بروز بدھ بعد نماز عشاء جامع مسجد الکوثر کے اندر انشاءاللہ محفل ذکر مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا ہے، تو تمام دوست احباب اس میں ضرور شرکت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اہل. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولكل مؤمن ومؤمنة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ عز و جل آج کی اس بزم کا انعقاد کرنا، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہوئی، آقا کریم علیہ السلام کی نعت خوانی ہوئی، درس و بیان ہوا، مولا لنگر کا اہتمام کیا گیا. یہ ساری کاوشیں کوششیں اپنی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. یا اللہ عز و جل اس پر ہمارے ناقص عملوں کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شایان شان اس کا اجر عطا فرما. یا اللہ عز و جل حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر یہ تمام نظر کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، تمام صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، خلفاء راشدین، علماء مجتہدین، تمام سلاسل کے بزرگان دین کی پاک بارگاہوں کے اندر پیش کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما. یا اللہ عز و جل حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات کی روح کو درجہ بدرجہ ایصال ثواب کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما. یا اللہ عز و جل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے خصوصاً بالخصوص میرے دادا دادی نانی پھپھو پھپھا جو بھی اعز و اقربا اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے مولا تمام کی روحوں کے ایصال ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما. یا اللہ عز و جل پچھلے دنوں میرے ماموں کے دوست حافظ محمد بابر وہ وفات پا کے مولا ان کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما. حاجی محمد اکرم کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما. یا اللہ عز و جل حاضرین کے بھی جو اعز و اقربا اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے مولا تمام کی روحوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما. یا اللہ عز و جل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ان کی قبر پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول فرما، ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ عز و جل آج کی اس بزم کا واسطہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس میلاد کی محفل کا واسطہ، اس ماہ مبارک کا واسطہ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا واسطہ مولا تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ عز و جل تمام مسلمان بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ عز و جل جو ہسپتالوں میں گھروں میں جہاں کہیں بیمار ہے مولا تمام کو شفا عطا فرما. یا اللہ عز و جل ہمارے دادا محمد حسین کافی بیمار رہتے ہیں مولا ان کو بھی شفا عطا فرما. چھوٹا بھائی احمد یہ بیمار رہتے ہیں، اس کا کافی عرصے سے مسئلہ ہے مولا اس کو بھی شفا عطا فرما. چھوٹا سا نہایت ہی چھوٹا سا بچہ غلام حیدر مولا اس کو بھی شفا عطا فرما. مولا اس کی بھی جو بھی بیماریاں ہیں
जो परेशानी है मौला तू जानता है, पहचानता है मौला, उसको भी शिफा अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे वालिदैन को भी दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा, मेरी वालिदा को भी शिफा अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे वालिद का साया, मेरी वालिदा का साया हम सब भाइयों पर तादमे देर कायम दायम फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब बहन भाइयों को आपस के अंदर प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल जो भी बीमार है मौला उनको शिफा अता फरमा, बीमार है मौला शिफा अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल जिन्होंने दुआ के लिए कहा या कहना चाहते थे कह नहीं सके, मौला तू तमाम की दुआओं को भी जानता है, पहचानता है, मौला सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस रात आमद हुई मौला तूने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिले के अंदर उसकी सारी माओं को बेटों से नवाजा था। मौला जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे चाचू मोहम्मद सलमान मोहम्मद शाही, या अल्लाह अज़्ज़ व जल इनकी गोद भी हरी फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल इनको भी औलाद नरीना अता फरमा। और भी जिनका नाम इस वक्त जहन में नहीं बे औलाद है मौला सबको औलाद नरीना अता फरमा, सबको औलाद नरीना अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगियों को बसर करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब के रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा, बरकत वाला वुसअत वाला वसी रिज़्क़ हलाल अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब की खैर फरमा, हम सब को 5 वक्त का पक्का सच्चा नवाजी बना। या अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब को हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल जो असातिज़ा किराम चल कर आए, जो इस्लामी भाई चल कर आए, जो तलबाई किराम सफ़र करके आए, मौला इनका आना कबूल फरमा, इनको इस पर जज़ाए खैर अता फरमा। जितने भी अहबाब महफिल में शरीक हुए, इस्लामी बहनें औरतें जो है वो पर्दे की हालत में सुन रही हैं, मौला सबको जज़ाए खैर अता फरमा, सब पर अपनी रहमत का नज़र फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वासिते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। तमाम तलबाई कराम जो बूरे वाला से तशरीफ़